الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز فاؤنڈیشن اتحاد ملت کے نوجوان، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ایک اچھے کام کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے دو تین باتیں کہنے کے لیے بہت دن کے بعد آج ویڈیو پر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے عزیزو کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر کسی ایک کی دعا اگر تمہارے لیے ہو گئی اور لگ گئی تو اللہ تمہارے سات نسلوں تک اللہ تمہارے نسلوں میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ فاؤنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ سیزن کا بھی موقع ہے، آپ حضرات خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا ڈالنا چاہیے تھا اور کتنے ہم نے تعاون کیا۔ یہ ہماری اور آپ کی فکر کی بات ہے عزیزو۔ شیطان ہمیں اور آپ کو فقر سے ڈراتا ہے اور ہمیں جھانسا دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے مال میں کمی ہوگی۔ حالانکہ وہ رب جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں اس میں اور زیادہ ہی کرتا جاؤں گا، یعنی بڑھوتری ہی ہوتی جائے گی۔ تو عزیزو، شیطان کے ہم ساتھی نہ بنے بلکہ ہم اللہ کے دوست بنے، اس کے رسول کے دوست بن کر ہم اس میں کام کریں اور صرف رضائے الہی کے لیے کریں۔ مقصد صرف ہمارا نہ نام نہ نہاد کچھ نہیں، صرف اتنا مقصد ہو کہ ہم سب کا رب ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس کا ہمیں اور آپ کو پھل مل جائے۔ دوسری چیز آپ حضرات سے عرض کرنا ہے کہ بہت سارے ساتھی دیکھو اس میں جڑتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دیکھو مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ ذائقہ چکھنے کے لیے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہ مزہ والا فاؤنڈیشن ہے نہ ذائقہ والا فاؤنڈیشن ہے، صرف اس میں کام کام کام، صبح ہوئی تو کام، شام ہوئی تو کام، فکر ہر ساتھی کے اندر ایک فکر آنی چاہیے۔ کچھ حضرات اس بنا پر نکل جاتے ہیں کہ شاید ان کو اس کام میں مزہ نہیں آتا ہے۔ کچھ حضرات تو اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو، ساری چیزیں الزامات پہ الزامات لگائی جاتی ہیں۔ بہرحال دو ہی سبب بن سکتے ہیں۔ تیسری چیز عزیزو یہ ہے، میرے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں اور سننے میں بھی آ رہا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، اللہ ان سب کو ہدایت دے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں آج اپنے گاؤں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں 10 سال بعد کا دیکھ رہا ہوں کہ 10 سال بعد ہمارے گاؤں کی کنڈیشن کیا ہوگی، ہم اپنے نسلوں کے ایمان کو کیسے بچا سکیں گے، ہمارے نسلیں کہیں دوسرے کے در کے بھکاری تو نہیں ہو جائیں گے، ہمارے نسلیں کہیں اللہ اور رسول کی محبت کو بھول تو نہیں جائیں گی، کیا ان کا ایمان باقی رہے گا کہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کوشش کے لیے یہ ناچیز اٹھا ہے۔ آپ حضرات سے میں یہی درخواست کروں گا کہ الزامات لگانے کے بجائے آپ حضرات ساتھ دیں اور اس کام کو بڑھائیں۔ حقیقت میں میں کہتا ہوں، جب سے میں اس کام میں جڑا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے رب کو گواہی بناتا ہوں، دنیاوی فائدہ مجھے 1 روپیہ کا نہیں ہوا، میں نے ہزاروں روپے، اللہ معاف کرے لیکن میں آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں ہزاروں روپے میں نے اس کے اندر لگایا۔ یہ صرف اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی فائدہ میرے عزیزوں کچھ نہیں ہوا، ہاں دینی فائدہ ہوا ہے، آخرت کا فائدہ ہوا ہوگا، جس کا انعام مجھے یقین ہے کہ میرا رب ضرور آخرت میں ہمیں دے گا اور آپ حضرات کو بھی دے گا۔ بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ مولانا صاحب شاید اپنے لیے کام کر رہے ہیں، کم سے کم یار 1-2 قدم ساتھ میں چل لیے ہوتے، 1-2 میل چل کر دیکھتے کہ میرے کام میں کیا ہے،
میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیوں پڑی ہے بھائی حیدرآباد میں بیٹھ کر، کیا ضرورت ہے کہ اتنی فکر کی جائے؟ لیکن میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے حالات کو، پڑھ رہا ہوں ہسٹریوں کو، مسلمان کی کنڈیشنوں کو، دیہات کے حالوں کو میں جان رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، مجھے ساری چیزیں معلوم ہیں۔ ایک گاؤں میں گیا تو پوری بستی عیسائی ہو گئی۔ تو اس لیے عزیزوں، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ حضرات عمل کریں اور الزام لگائے کے بجائے آپ حضرات ساتھ دیں۔